میں نے اس وقت بھی عمران کو رستہ روک کے کہا کہ نہ جائیں ایسا. میں نے روکا, آئین پر عمل درآمد کے لیے میں نے سیکریفائز کیا, ایک پارٹی کے صدارت چھوڑ دی. اس کا احساس ان کو نہیں ہوا, عمران خان کو ہو چکا ہوا ہے کہ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. مجھے نہیں پتا عمران خان کو اندر پتہ لگے نہ لگے, مارشل لا کا دروازہ بند اسی طریقے سے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں, آج جس طریقے سے آج اور کل عالیہ حمزہ کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, آج اسے ضمانت بھی نہیں ملی. ایک اور جو ہے وہ عمیر لاش, اس کے والد کو بھائیوں کو تھانے پہ بلا لیا ہے. اسی طریقے سے وہ تیسرا ہے عباد, جو پہلے بھی 2 سال سزا بھگت کے آ کے کھڑا ہے. یہ ایک ان کو ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ انہیں مزید ہمت ملی ہے حلیمہ خانم کے طرز سیاست سے. یہی میں کہتا تھا, اب مجھے جیسا بوڑھا آدمی بھی سوچ رہا ہے کہ میں اگلے ہفتے جا کے بیٹھ جاؤں اڈیالہ کے باہر. یہ ہوتی ہے, یہ ایک سٹر کرتی ہے چیز جس کا پھر رستہ روکا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے انہوں نے وہاں عمر کوٹ کے اندر نام تو اپنا MNA کا انہوں نے کر دیا, لیکن جو سٹینڈ لیا چندو نے اور وہاں عوام نے DC کی گاڑی کو گھیر دیا. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی یہ جو طرز سیاست ہے یہ بدل کے رکھ دیتا ہے. ایک سیٹ وہ ہار گیا ہے, لیکن لوگوں نے کہا وہ نہیں ہارا, اس کو دھاندلی کر کے ہرایا گیا ہے. اور اس عوامی جو اس کے اوپر احتجاج آیا ہے, اس سے پورا سندھ اور بلاول زرداری بھٹو سے نکل گیا. یہ ایک ایک واقعہ ہوتا ہے. عالیہ حمزہ جو ہے وہ ہنستی ہوئی نکلتی ہے, پہلے بھی 2 سال بھگت کے آئی ہوئی ہے. یہ اس کا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چلے جانا وہاں پہ. اسی طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ سب باتیں کرتی ہے, ہنستی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے جیسے کوئی ہوا ہی نہیں ہے. یہ ایک جو جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے جو کہتے تھے یہ پارٹی ختم ہو جائے گی, ٹکڑوں میں بانٹ جائے گی, اور اس میں افضل مروت نے بھی, شیر افضل مروت نے بھی بڑی غلط باتیں کی ہیں.
یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں تو یہ کر کے دکھائیں، مجھے بنائیں تو میں ان کی ملاقات کرا دوں گا، یہ چھوٹی باتیں ہیں، آدمی کو چھوٹا کر رہی ہوتی ہے. تو اصل میں میرا دل تو ہے میں جا کے بیٹھ جاؤں، آپ سے بھی مشورہ کرتا ہوں، آپ بھی مجھے کمنٹ میں مجھے مشورہ دیجیے گا کہ اس عمر میں بھی بڑھاپا ہے تو فالج کا اثرات بھی ہیں، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. تو آپ یہ مشورہ ضرور دیجیے گا کہ مجھے جا کے بیٹھنا چاہیے یا نہیں. لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں پاکستان کے یہ طرز سیاست ہمارے ہاں 74 سال میں پیدا نہیں ہو سکا. جو عمران خان کے اندر 10,000 خامیاں ہوں گی، میں تو اس کو ولی اللہ تو نہیں مانتا، تو لیکن جو اسے 74 سال میں نہیں ہو سکا وہ اسے کر دیا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے. اسے نہ بیماری ہوتی ہے کہ پڑا ہاسپٹل میں، جیسے زرداری اور شہباز شریف جیل میں جاتے ہی وہ ان کی کمر جواب دی جاتی ہے. تو یہ آدمی ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس کا آپ اثرات دیکھیں کہ کام پر کیا ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ بھٹو کو جب پھانسی دے دی گئی پھر اس کے اوپر چند افراد کہہ تو یہ جاتے ہیں کہ راجہ انور نے وہ سٹیج کیا تھا، پکڑ کے گھیر کے لاتے تھے کسی بیچارے کو، کسی مسیح کو، کبھی کسی کو، تو وہ جا کے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جلا دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں صحیح بھی ہو تو وہ بھٹو کی پھانسی بعد ہوا، پہلے ہو جاتا. ہمارے ہاں سیاست میں بھٹو سب کچھ، جب اسے اب اپنے ہر چیز خراب کر دی، اپنی جمہوریت خراب کر دی، جمہوریت کا چیمپئن تو نہ بن سکا. آپ نے بنائے ہوئے آئین پر ایک دن کے لیے بھی عمل نہیں کیا تھا انہوں نے. تو اس میں عمران خان کو موقع مل گیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پھانسی لگا دو، میرا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے آپ سے، میرے جو ورکرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو رہا کرو. تو یہ ایک اور سیاست کی طرز ہے، اور یہ ہماری پاکستان کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں ہمیں لگی ہوئی، ماشاء اللہ کی بیماری بالکل تباہ کر دیتی ہے، جو آپ کا خون چوس کے پی جاتی ہے آپ کے جسم کا. پاکستان کے جسم سے ماشاء اللہ نے کچھ رہنے نہیں دیا، نہ آئین ہے. آپ آج دیکھیں نا، جو ان اناؤنسڈ ماشاء اللہ ہے اس کی حیثیت دیکھیں، اور ججوں کی حیثیت دیکھیں، عدالتوں سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ چیزیں بدل رہی ہیں. وہ ایک یہ طرز سیاست اپنایا جائے گا تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تحریک کے انصاف کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ خود بخود چپ کر جائیں گے. پوری قوم صرف ایک قدم اٹھانے سے علیمہ کے ایک اور طرح کی تحریک انصاف بھی بن چکی ہے،
اور جو بھائی ان کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پھانسی دے دو. تو یہ ایک جو طرز ہے یہی ہماری بیماریوں کا علاج ہے. اس میں نہیں پیدا ہوں گے پھر نہ ضیاء الحق پیدا ہوں گے نہ یہ حافظ کیا نام ہے اس کا عاصم منیر یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے. پیدا ہونے سے ڈکٹیٹر بننے سے پہلے مر جائیں گے. عاصم منیر ہو اس کا نام یا پرویز مشرف ہو یا ایوب کو کچھ بھی ہو مارشل لا کا دروازہ بند اسی طریقے سے ہوگا ورنہ یہ تو ملک کو تباہ کر دیں گے. آج دیکھیں نا جو ان کا ساتھ دے رہا ہے وہ اس کی سیاست ہی ختم ہو رہی ہے. ہماری جو تحریک انصاف کے کچھ کم علم رکھنے والے ہیں سیاست کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی بھئی آپ نے عمران خان کو دھوکہ دیا. لفظ کہتے ہیں دھوکہ دیا. یہ آپ ان کی جو ہے اس کے نیٹ پہ کھیل رہے ہیں جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے خلاف میری جنگ ہے ساری زندگی کی. آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. میں نے اس وقت بھی عمران کو رستہ روک کے کہا کہ نہ جائیں. میں نے روکا. آئین پر عمل درآمد کے لیے میں نے سیکریفائز کیا. ایک پارٹی کے صدارت چھوڑ دی اپنا ایم این اے شپ چھوڑ دی. کیا ضرورت تھی بھائی اس کو. لیکن مجھے پتا تھا یہ غیر آئینی کام ہوگا اگر ہم نے کیا تو اس کا ہم قوم کو جواب بھی نہیں دے سکیں گے. اس کا احساس ان کو نہیں ہوا عمران خان کو ہو چکا ہوا ہے. اس لیے مجھے کوئی نہ کسی سیٹ کا لالچ ہے. میری بھی ایک بیماری ہے. وہ بیماری مجھے آرام نہیں لینے دیتی. میں تو اب ذہنی طور پہ تیار ہو چکا ہوں کہ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. مجھے نہیں پتا عمران خان کو اندر پتہ لگے نہ لگے. میرے علیمہ خانم اور ان کی بہنوں کو بھی پتہ لگے یا نہ لگے میں نہیں جا کے کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں. جو یہ کام کرے گا جو عمران خان کر رہا ہے وہ میرا ہیرو ہوگا. عمران خان میرا ہیرو بن گیا ہے. چھوٹی چھوٹی جو سوچ رکھنے والے ہیں ہماری مسلم لیگ کے ان کو سمجھ نہیں آتی. مسلم لیگ نون والے ختم کیوں ہو رہے ہیں. ان کا بھی میں دشمن نہیں ہوں. میں سیاسی پارٹیوں کا دشمن نہیں ہوں. پیپل پارٹی کو وہ زرداری نے اور بلاول نے آخری ان کا وہ مورچہ تھا سندھ پروونس وہ بھی ان کے پیروں سے نکل گیا ہے. یہی نون کا آخری جو مارکا تھا مورچہ تھا لاہور وہ بھی ان کے پاس سے چلا گیا ہے. اب ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ حقائق کو تسلیم کریں. مینڈیٹ جو عوام نے دیا اس کو تسلیم کریں. اپنی شکست کا اعلان کریں اور دوبارہ سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیں. تمام دنیا کی پارٹیاں ہار جاتی ہیں 2/3 میجارٹی دوسرے لے لیتے ہیں. انڈیا میں برطانیہ میں امریکہ میں وہ پھر بیٹھ کے کام شروع کرتے ہیں اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. مقابلے والے کو
मुबारकबाद देते हैं और फिर अपनी जो गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं, उसका आज से 9 जायजा लेते हैं और फिर सियासत में आके खड़े हो जाते हैं। ये इनमें से हर आदमी तैयार है, मौजूदा तो सारे चले गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के गुलाम बन गए, उनकी मर्जी से बातें करा रहे हैं। एक वजीर आजम से लेके एक वजीर और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर तक को, वो अगर एस्टैब्लिशमेंट वाले मुझे गाली देते हैं तो ये भी देना शुरू कर देते हैं, खा वो तहरीक इंसाफ के वर्कर हों, खा वो मुस्लिम लीग के वर्कर हों। खैर, मैं ये बातें समझाने के लिए बार बार जिक्र, क्योंकि मुझसे मुताल्लिक हुई हैं, वरना इनके जिक्र करना छोटापन है। ये छोटापन मुझे नहीं करना चाहिए, सच्ची बात यह है। करें, गाली दें, कभी दिल में गुस्सा आ भी जाता है, लेकिन मैं उसका इजहार नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि शायद हमारे मुल्क की जमहूरियत यही है। लोगों ने जमहूरियत नहीं देखी, जमहूरियत तो कहती है गालियां सुन के भी आप मुस्कुराते जाएं। इंशाल्लाह हम मुस्कुराते जाएंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मैं इस्लामाबाद पहुंच भी जाऊंगा। मेहरबानी।